الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ میرے کن فیکون چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں کہ امید کرتی ہوں شعبان کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا اور اللہ پاک ہمیں زندگی صحت کے ساتھ آگے کے مہینے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے بہت خوبصورت ٹاپک سے پہلے میرے ایک بھائی نے مجھ سے سوال کرا تھا عورتوں کا مزار پہ جانے کا، تو میں اپنے اس بھائی سے گزارش کروں گی کہ عبداللہ شاہ غازی ویڈیو ابھی لاسٹ حال ہی میں نے بنائی اپلوڈ کی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اس میں طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح مزارات کی زیارت کی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے بہت خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، ایسے ٹاپک کے ساتھ جو ہر گھر کا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ ہر گھر میں عموماً یہ سنتی رہتی ہوں کہ جہاں جہاں پھیلاوا ہوتا ہے، شادی کا گھر ہو، میلاد کا گھر ہو، غم کا گھر ہو، گویا کہ کسی بھی موقع کا گھر ہو تو وہاں جھاڑو نہیں لگتی۔ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کمنٹس دیجئے، میری رائے کو اپنے رائے کے ساتھ مطابق بتاتے ہوئے مجھے بتائیں، اپریشیٹ کریں گے اچھا ہے یا کیسا ہے۔ تو چلتے ہیں بہت خوبصورت ٹاپک کے ساتھ کہ عموماً لوگوں میں یہ بہت مشہور ہے کہ عصر اور مغرب کے بعد جو ہے رات کے کسی بھی پہر میں جھاڑو نہیں دینا ہے۔ دراصل ہمارے بڑے بوڑھوں نے جو ہمارے ذہنوں میں جو بات ڈال دی ہے وہ اب تک ذہن میں بسی ہے کہ کالی بلی، عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو آج کا پورا دن آپ کا مصیبت و بلاؤں میں چلے گا۔ عموماً آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ رات میں جھاڑو نہیں دینی، کوئی جا رہا ہے تو پیچھے سے آواز کوئی نہیں دے، صبح اٹھ کے کسی کا چہرہ دیکھ لیا تو وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کا دن تو منحوس جائے گا۔ تو خدارا ایسے الفاظات سے پرہیز کریں، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، یہ سب دن سب کچھ بنائی ہوئی اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب کہ رات کے ٹائم جھاڑو دینا کیسا ہوتا ہے۔ اگر ہم علماء کرام کی بات کو اٹھائیں گے تو علماء کرام نے تو یہی کہا ہے کہ رات میں لوگ جو منع کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، رات میں جھاڑو دے سکتے ہیں۔ آپ عرب کنٹریز کو دیکھ لیں، باہر یورپ سائٹ دیکھ لیں، سب کی، یہاں تک کہ ہم اپنے ملک پاکستان کو ہی دیکھ لیں، کراچی کو دیکھ لیں کہ رات ہوتی ہے جب سب کچھ تھم جاتا ہے تو روڈوں کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ کی بھی رات ہی میں صفائی کی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک مفتی ہے بہت اچھے، انہوں نے بتایا کہ جب میں سعودیہ میں تھا، دبئی میں رہا، سعودیہ میں رہا، تو دیکھا میں نے رات میں ہی پوری سب جگہیں جو ہے چمکا دی گئی۔ تو ایسا یہ کہنا جائز نہیں کہ جھاڑو کا رزق سے کوئی تعلق ہے، کہ منحوسیت آ جاتی ہے اس جگہ کہ جس گھر میں جس رات کے پہر میں لوگ جھاڑو دیتے ہیں اور اس گھر میں جو ہے رزق کی تنگی ہونا شروع ہوتی ہے، تو گویا یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کا دور آ چکا ہے، پڑھے لکھے اس دور میں آ چکے ہیں، تو ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کہ صحیح کہا ہے کہ اگر رات میں جھاڑو دے دی تو جو ہے روزی میں تنگی آ جائے گی، رزق اڑنے لگ جائے گا، بے برکتی ہونے لگ جائے گی۔ نہیں بھائی، ہمارے تو اسلام کا ایک حصہ ہے، نصف ہمارا ایمان ہی جب کمپلیٹ ہوتا ہے جب ہم صفائی کو پار رکھتے ہیں، کہ ایمان نفس ایمان صفائی پر ہی ہے۔ تو گویا میرے حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ ہمارا ایمان صفائی یعنی کہ نفس ایمان ہے، تو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ وجوہات ایسی آ جاتی ہیں کہ بظاہری طور پہ تو ہمیں جھاڑو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ گندگی کا عالم ہوتا ہے، یا اچانک سے کوئی چیز گر جاتی ہے، کانچ ٹوٹ جاتا ہے، بچے کچھ پھیلا دیتے ہیں اس طرح کہ اگر بچے کچھ اٹھا کے کھا لیں اسے سمیٹنا لازمی پڑ جاتا ہے، تو آپ کو وہ کام کرنا لازمی ہے۔
لیکن اگر ہم چلتے ہیں حضرت مولا علی کے قول کے مطابق تو ایک مولا علی کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے علی میرے 3 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں اور ایک شوہر ہے کمانے والا اور تینوں بچے بھی کماتے ہیں، لیکن میرے گھر کے اندر بے برکتی بہت ہے، سب کچھ ہے لیکن اتنی بے برکتی ہے کہ آخر میں فاقے کرنے پڑ جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اے بدبخت عورت تیرے گھر کو بد دعا ہے۔ یہ حکمت بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ رات کو جھاڑو دینے کی۔ تو وہ مولا علی فرماتے ہیں اے عورت تیرے گھر کو بد دعا ہے۔ تو وہ عورت حیران ہو کے پریشان ہو کے کہتی ہے کہ اے علی میرے گھر کو کس کی بد دعا ہو سکتی ہے؟ تو کہا اپنی صفائی کا وقت بتاؤ۔ تو وہ بتاتی ہے کہ صفائی کا تو کوئی وقت نہیں، کبھی صبح کے پہر میں کرتی ہوں، کبھی دوپہر کے پہر میں، یا کبھی رات کے آدھے پہر میں جھاڑو مارتی رہتی ہوں میں گھر پر۔ تو مولا علی نے فرمایا اے عورت کیا تو بھول گئی ہے کہ اس روئے زمین پر ایک تو ہی نہیں بلکہ عشرۃ الارض بھی یہاں موجود ہے، تیرے گھر کے اندر ایک تم ہی نہیں رہتی بلکہ تمہارے گھر کے اندر ایسی چیزیں بھی رہ رہی ہوتی ہیں جن کو تکلیف پہنچتی ہے رات کو جھاڑو دینے سے۔ گویا کہ ہمیں نظر نہیں آتے کہ چیزیں زمین پہ تو گر جاتی ہیں لیکن وہ کسی کا رکس بن چکی ہوتی ہے، چاہے وہ چونٹی لے لو، چاہے کیڑے مکوڑے لے لیجئے، عشرۃ الارض لے لیجئے، ایسی روحیں لے لیجئے جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور تم جب رات میں جھاڑو مارتی ہو تو وہ تمہاری جھاڑو کی وجہ سے اذیت میں آ جاتے ہیں۔ اور کچھ تو کیڑے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ روح زمین پر ایک انسان ہی نہیں بلکہ روح زمین کی ہر چیز اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ تو اے عورت کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ صرف تم عبادت کرتی ہو؟ رات کے پہر میں سارے کیڑے مکوڑے، عشرۃ الارض، وہ چیزیں جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہوتی ہیں وہ سب اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، اور تیرے جھاڑو مارنے سے وہ ان کے ذکر میں مداخلت ہوتی ہے تو وہ تجھے بد دعا دیتے ہیں جس کی وجہ سے تیرے گھر میں بے برکتی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس میں اتنی بڑی حکمت بتائی کہ صفائی تو کرنی چاہیے لیکن ہمیں تھوڑا سا ان کیڑے مکوڑوں کا، عشرۃ الارض کا، ان روحوں کا، ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ چیزیں باہر نکلتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ کسی کو روٹی پڑی نظر آتی، کسی کو چاول، کسی کو کوئی اناج نظر آتا ہے تو وہ اپنے بل میں اپنے بچوں کے پاس لے کے چلے جاتی ہیں۔ تو برائے مہربانی میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی، امید ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے گھر کے اندر تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی بے برکتی کا خاتمہ ہوگا اور برکت ہمارے گھر کی دہلیز کو چومے گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک زندگی رہے تو آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ نگہبان۔